بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ دوستو، جیسا کہ ہم فارمرز ہیں جس میں ہم سب کی بات کر رہے ہیں، میں اپنی بھی بات کر رہا ہوں۔ جب بھی ہم سیٹ اپ لگاتے ہیں برڈس کا تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اچھی بریڈ آئے، اچھا رزلٹ آئے اور اس کے ساتھ ہمیں اچھا ریونیو آئے، تو ہمارے تاکہ برڈز اچھی جو بریڈ کریں گے اس سے ہمیں ریونیو حاصل ہوتا ہے۔ تو بعض اوقات ہم برڈز اچھے رکھتے ہیں اور برڈز کے ساتھ ان کی ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں، بریڈ بھی اچھی آ جاتی ہے، پر رزلٹ کے ساتھ ساتھ ہمیں ریونیو اچھا نہیں آ پاتا، یا بچے صحیح نہیں آ پاتے، یا مر جاتے ہیں جلدی۔ یہ جو بھی ہمارے پاس کامن مسٹیکس جو ہم سب اکثر کر بیٹھتے ہیں، چاہے وہ بڑے فارمرز ہوں، چاہے نیو فینسیئرز ہوں، یا جو بھی ہوں، جو بھی مسئلہ ہوتا ہے ہمارے بریڈ کے ساتھ وہ ہماری اپنی چھوٹی سی غلطیوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ ہم عام طور پر سب ہی غلطیاں کرتے ہیں۔ مجھ سے بھی اکثر غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو ہم نے اب ان غلطیوں کو سدھارنا ہے تاکہ ہمیں کبھی بھی مسئلہ نہ درپیش ہو۔ تو میں آج آپ کو کچھ غلطیاں ایسی بتاتا ہوں جو ہم لوگ اکثر کر بیٹھتے ہیں۔ جی تو دوستو، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں غلطی نمبر 1 کی۔ ہم لوگ مختلف پرندوں کو آپس میں لگا کر مختلف بریڈ لیتے ہیں، مختلف میوٹیشنز نکالتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے تو ہم بات کر لیتے ہیں بجری کی۔ اگر ہم بجری کی کالونی لگاتے ہیں تو ہم ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، وہ جو بھی بچے آتے ہیں تو وہ اپنی مرضی سے ہی جوڑے پیئرنگ کر کے بچے نکالتے ہیں۔ اسی طرح ہم جب لو برڈ پہ آ جاتے ہیں، لو برڈ کیونکہ کوسٹلی برڈ ہے، اور اگر ہم ان کو کالونی میں چھوڑتے ہیں اور مختلف طریقوں کے پرندوں کے ساتھ چھوڑتے ہیں تو اس میں ہمیں نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو بات کر دیں کہ جب بھی ہم نے برڈ سے بریڈ لینی ہے اس میں رنگ اور ان رنگ کا فرق لازمی رکھنا ہے، جو کہ رنگ اور ان رنگ سے مراد پسناٹا اور نان پسناٹا، جو جیسے کامن لٹینو ہوتا ہے وہ ان رنگ برڈ ہے، اور جو لٹینو پسناٹا ہے یا وائلٹ پسناٹا ہے یا فشر ہے وہ پسناٹا فیملی سے ہے۔ تو ان دونوں کو ہم جب بھی اکٹھا لگائیں گے، ان رنگ اور رنگ والے برڈز کو، یہ بریڈ تو کریں گے، رزلٹ بھی دیں گے، پر جب ان کے جو بچے آئیں گے وہ آگے صحیح طرح بریڈ نہیں کر پائیں گے، نہ صحیح طرح رزلٹ دیں گے، اور نہ ان کے بچے وہ سیل ہوتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، کیونکہ جب بھی ہم کسی ان بچوں کو سیل کریں گے اس رزلٹ کو، تو سب کو معلوم ہوگا کہ یہ بس ویژول ہیں یا دوگلے ہیں، یعنی ان کو خچر بچہ بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے گدھا ہوتا ہے اور گھوڑا ہوتا ہے، اس کا جو بریڈ آتی ہے تو خچر کہلاتی ہے۔ تو اب ہماری جو دوسری غلطی ہوتی ہے وہ سب سے بڑی یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے ہی برڈ کی بلڈ لائن کمزور کر لیتے ہیں۔ وہ کیسے کر لیتے ہیں وہ میں آپ کو ابھی مینشن کر دیتا ہوں۔ جیسا کہ جب ہم بعض اوقات ریڈ آئیز برڈ کو ریڈ آئیز سے لگاتے ہیں تو ان کا اسٹرانگ بلڈ نہیں ہوتا، ویک ہوتا ہے آٹومیٹکلی۔ جب وہ ریڈ آئی ٹو ریڈ آئی لگتا ہے تو وہ اور زیادہ ویک بلڈ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ صحیح طرح ہمیں رزلٹ نہیں دے پاتے، یا ان کے بچے زیادہ دیر تک سروائیو نہیں کر پاتے اور اکثر مر جاتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے یہ برڈ ابھی تک قیمتی بھی ہے، کیونکہ کافی لوگ ابھی تک ان میں صحیح طرح سے بریڈ نہیں لے سکتے۔ ہاں، البتہ اگر اس کمی کو دور کر سکتے ہیں، اس غلطی کو سدھار سکتے ہیں کہ ایک آپ ریڈ آئز کا پیس لے لیں اور ایک سلپلٹ کا لے لیں، یا ایک سادہ لے لیں، تاکہ سلپلٹ آپ خود پروڈیوس کریں اور اس کے بعد آپ ان سے بریڈ لیں تاکہ اس میں اسٹرانگ بلڈ لائن آئے گی۔ فار ایگزامپل جیسے کہ ہمارا فشر ایک لو برڈ ہے، وہ وائلڈ ہے اور اوریجنل ہے اور اسٹرانگ بلڈ لائن ہے، اور اس پیس کو یعنی فشر کو ہم عام یعنی کہ عام لو برڈس کے ساتھ لگا کر بھی بریڈ اور لیتے ہیں اور اسٹرانگ بلڈ لائن ہو، تو اس طرح سے ہم نے اپنی اس غلطی کو سدھارنا ہے۔ اب بات کرتے ہیں تیسری غلطی میں، وہ بھی پیئرنگ کے متعلق ہے، کیونکہ جب ہم ڈبل یوونگ برڈز کو لگاتے ہیں ڈبل یوونگ کے ساتھ تو اس میں ہمیں رزلٹ خراب آتا ہے، جبکہ ہمیں جیسے کہ فار ایگزامپل ہم ٹرپل فیکٹر برڈز کو ٹرپل فیکٹر کے ساتھ لگاتے ہیں تو وہ رزلٹ ہمیں صحیح نہیں دے گا۔ البتہ آپ اس غلطی کو دور کرنے کے لیے ڈبل فیکٹر کو یا سنگل فیکٹر سے لگائیں، یا سنگل ٹو سنگل فیکٹر لگائیں، تو وہ آپ کو اچھا رزلٹ دیں گے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب ہم ٹرپل فیکٹر ٹو ٹرپل فیکٹر لگاتے ہیں تو وہ رزلٹ صحیح نہیں دیتے، ان کے اکثر پروں میں مولٹنگ یا اس طرح سے سلسلہ آ جاتا ہے۔ اور آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں کہ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ سنگل فیکٹر اور ڈبل فیکٹر لگائیں تو اچھا رزلٹ آ جائے گا، ٹرپل فیکٹر سے سنگل فیکٹر لگائیں تو اچھا رزلٹ آ جائے گا۔ اب چوتھی اور اہم غلطی یہ ہم لوگ کر بیٹھتے ہیں کہ ہم جب بھی بریڈ لیتے ہیں تو بعد میں اپنی فارمنگ کے لیے پروڈکٹ بڑھانے کے لیے ہم انہی کے بچوں کو لگاتے ہیں آپس میں۔ جیسے کہ فار ایگزامپل آپ نے ایک جوڑا فشر کا اگر لگایا ہے، یا البائنو کا لگایا، یا لٹینو کا لگایا، اور اس کے جو بچے آتے ہیں، اور نیکسٹ سیزن آپ انہی بچوں کو اپنے بہن بھائی یعنی سبلنگس کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں اور جوڑے بنا دیتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی آپ کے بچے جو ہیں بہت رزلٹ خراب کرتے ہیں اور بریڈ صحیح نہیں کرتے۔ اور اکثر آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ جب رزلٹ آ رہا ہے، بچے آ رہے ہیں، تو اس میں یا تو کوئی لولا لنگڑا ہوتا ہے، یا لکوے کا مارا ہوا ہوتا ہے، یا کوئی جس کے پیدائشی پر پورے نہیں ہوتے، ہبا جسے کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح کی
جینیٹک فالٹس آ جاتے ہیں. تو اس لیے ہم نے سبلنگز یعنی کہ ایک ہی پیرنٹس کے بچوں کو آپس میں نہیں لگانا، کوشش کرنا ہے کہ ہم الگ الگ برڈس کو لگائیں. اور اگر 5ویں مسٹیک کی بات کی جائے تو وہ یہ ہے کہ جب ہم پیئر لگاتے ہیں تو ہم ایج کو لازمی دیکھا کریں. اگر ہم کم ایج کا برڈ زیادہ ایج کے برڈس کے ساتھ لگائیں گے تب بھی ہمیں رزلٹ میں مسئلہ آئے گا. تو کوشش کریں سیم ایج کا برڈ ہو. اگر 2-4 مہینے کا فرق ہو تو کوئی ایشو نہیں ہے، پر سیم برڈس کا ہونا سیم ایج کا ہونا لازمی ہے. ٹھیک ہے، ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں بتائیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئی انفارمیشن کے ساتھ. اللہ حافظ.